سب سے پیشتر زمانے کے امام حاضر امام آل نبی اولاد علی نور مولانا شاہ کریم الحسینی حاضر امام کے پاک اور مقدس اسم گرامی پر عشق اور محبت کے ساتھ بلند آواز میں صلوات پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ کالے رنگ کے حوالے سے ایک اور سوال بھی پوچھا گیا ہے کہ اگر کالا رنگ اسلام میں منع ہے تو خانہ کعبہ کا رنگ کالا کیوں ہے؟ کتنی حیرت کی بات ہے کہ انسانی یہ فطرت ہے کہ جب کوئی بات اس کی عقل کے اگینسٹ جاتی ہے، یعنی کہ جس سے وہ ناخوش ہوتا ہے، جس سے اسے خوشی نہیں ملتی، جیسے کہ کالا رنگ کے اگینسٹ جو میں نے بات کی تھی، اگر انسان کا چونکہ یہ ایک فیشن کے زمرے میں آتا ہے، تو اگر یہ فیشن اگر کمپرومائز ہو رہا ہے یا وہ چیز کمپرومائز ہو رہی ہے جس سے اس کا جیو خوش ہوتا ہے، تو وہ انسان اس بات میں ایکسکیوزز نکالنے کی کوشش کرتا ہے، اس بات کو لے کر کہ کسی بھی طرح کچھ ایسا راستہ نکل جائے جس سے ہمیں یعنی کہ ہمارے جیو کو خوشی مل جائے۔ تو کالا رنگ بیسکلی خانہ کعبہ پہ کیوں ہے؟ پہلے تو یہ بات سمجھ لیں کہ کالے رنگ کا کپڑا جو کہ ایک طریقے کا کرٹن ہے جسے کسوہ کہتے ہیں، جس کا مطلب کپڑا ہے، اس کا ذکر قرآن پاک میں نہیں ہے۔ قرآن پاک میں اس کا رنگ کالا کرنے کا کوئی انسٹرکشنز نہیں دیے گئے، یہ لوگوں نے خود سے بنایا ہے۔ لیکن اس کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ یہ کالے رنگ کا کپڑا کعبہ پر بیسکلی اس لیے ڈالا گیا ہے تاکہ ارد گرد کے جو میل ہے، جو ڈسٹ ہے، جو دھول مٹی وغیرہ ہے، وہ اگر اس پر لگتی ہے تو اس کا یہ میلا پن جو ہے وہ چھپ جائے۔ ظاہر سی بات ہے، اگر ایک امیجنیشن میں بھی اگر آپ یہ بات دماغ میں رکھتے ہیں کہ اگر خانہ کعبہ پر سفید کپڑا ہوتا تو ہر دن یہ کپڑا بدلنا پڑتا۔ آپ خود جو ہے اپنی شرٹ پر بھی یہ ایکسپیریمنٹ کر سکتے ہیں کہ سفید یا لائٹ کلر کا کپڑا آپ اگر کوئی شرٹ پہنتے ہیں تو وہ میلا جلدی ہو جاتا ہے۔ میلا جلدی اس سینس میں کہ وہ اس پہ جو بھی میلا پن ہوتا ہے وہ بہت زیادہ واضح ہونے لگتا ہے۔ اس کی جگہ پہ اگر آپ کوئی بلیک شرٹ یا کوئی ڈارک کلر کی شرٹ پہنتے ہیں تو اس کا جو میلا پن ہوتا ہے وہ واضح نظر نہیں آتا، وہ میل نظر نہیں آتا اور وہ اس کے پیچھے چھپ جاتا ہے۔ تو وہ جو شرٹ کا کلر ہے آپ ایک دن کے بجائے 2 یا 4 دن میں بھی بدل سکتے ہیں، وہ بلیک کپڑا یا ڈارک کپڑا سکتے ہیں۔ لیکن سفید کپڑا اگر آپ پہنتے ہیں یا کوئی اس طرح کا لائٹ کپڑا پہنتے ہیں تو وہ چونکہ اس پہ میل بہت جلدی واضح ہو جاتی ہے تو اس کو آپ کو فوراً سے یا جلدی بدلنا پڑتا ہے۔ تو اب آپ خانہ کعبہ کو بھی لے کر اس کالے رنگ کی فیور نہیں کر سکتے۔ مزید یہ کہ آپ کو صرف ہم علم دے سکتے ہیں، باقی کرنا یا نہ کرنا وہ آپ کے اوپر ہوتا ہے۔ کالے رنگ کا ذکر بیسیکلی قرآن میں بھی 7 جگہوں پر لیا گیا ہے، جسے جہنم کے دروازوں اور برائی کے لیے استعمال کیا گیا ہے، جبکہ سفید اور ہرا رنگ جس کا ذکر بھی قرآن میں موجود ہے جنت یا اچھے کام کے لیے استعمال کیا گیا ہے۔ اسلام میں اگر دیکھا جائے تو سادہ اور مذہبی انداز میں رنگ برنگے کپڑے پہننے کی اجازت ہے۔ سوگ منانے کے لیے کالے کپڑے پہننے کی روایت قدیم یونانیوں اور اطالیوں میں یہ رائج تھا، جو اپنے چہرے کو سیاہ رنگ یعنی کہ پینٹ کرتے تھے۔ عرب میں بیوہ اور خارش والی بیماری جب عورتوں کو لگتی تھی تو پھر یہ لوگ کالے رنگ کے کپڑے پہنتے تھے۔ کتاب الغانی کے مطابق اسلام سے پہلے اور اسلام ادوار میں کالے کپڑے پہنے ہوئے عربی شاعروں کو اجتماعی طور پر عربی کے کوے کہا جاتا تھا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دفعہ ایک عورت اپنے بیٹے کو لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئیں تاکہ اس کا نام تجویز کیا جا سکے۔ بچے نے کالی قمیص پہن رکھی تھی۔ جب وہ رونے لگا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے اپنی گود میں لیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اب سے ایسا لباس پہنے گا تو قبر تک روتا رہے گا۔ قرآن کہتا ہے، اے آدم کی اولاد، ہر وقت اور مسجد میں آئے وقت اپنے خوبصورت ملبوسات پہنو۔ یہاں خدا نے بنی نوع انسان کو مخاطب کیا ہے، یعنی کہ ہمیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پسندیدہ رنگ بھی سفید تھا، تو فرمایا کہ سفید لباس میں مسجد میں خدا کے حضور میں پیش ہونا بہتر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ سفید لباس پہنو اور میت کو سفید کپڑوں میں کفن پہناؤ، یہ سب سے زیادہ مقدس اور منتخب کردہ ہے۔ ریفرنس ترمذی۔
خورشید احمد صفدری تصویر کربلا میں لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ امام جعفر صادق سے پوچھا گیا کہ کیا کالے کپڑے میں ملبوس عورت نماز پڑھ سکتی ہیں؟ امام نے فرمایا کہ کالے کپڑے جہنم کا لباس ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی روایت ہے کہ کالے کپڑے نہ پہنو کیونکہ یہ فرعون کی نشانی ہے۔ ریفرنس ہجرہ الفقہ۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا گہرے سرخ اور سیاہ لباس پہننا جرم ہے، خصوصاً نماز کے وقت۔ ریفرنس بہار الانوار۔ قرآن کہتا ہے کہ نفاق ڈالنے والوں پر وہ عظیم عذاب اس دن ہوگا جب کچھ چہرے سفید ہو جائیں گے، وہ لوگ جن کے چہرے سیاہ ہو جائیں گے ان سے کہا جائے گا کہ تم ایمان کے بعد کفر ہو گئے تھے، اب اپنے کیے ہوئے کفر کا مزہ چکھو، لیکن وہ جن کے چہرے سفید ہوں گے وہ خدا کی رحمت میں ہوں گے۔ سورہ آل عمران۔ اس سے بھی یہ بات واضح ہوتی ہے کہ کالا رنگ خراب ہے اور سفید رنگ اچھا کہا گیا ہے۔ ماڈرن سائنس کی ریسرچ میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ ایک بچہ تیزی سے رنگ کو سمجھتا ہے۔ پہلے سال میں بچے کو سرخ یعنی کہ لال رنگ کا احساس ہوتا ہے، اس لیے کھلونے زیادہ تر سرخ بنائے جاتے ہیں۔ دوسرے سال وہ سبز رنگ دیکھتا ہے، تیسرے سال وہ پیلا رنگ دیکھتا ہے اور چوتھے سال بلو، اورنج اور دوسرے الگ الگ طریقے کے رنگ وہ دیکھتا ہے۔ مسز شیون لکھتی ہیں کہ کالے رنگ کو بچوں سے دور رکھا جائے کیونکہ یہ بچوں میں خوف پیدا کرتا ہے۔ ایڈورڈ کیلپ لکھتے ہیں کہ سیاہ رنگ نہیں ہے، یہ تمام روشنیوں کی عدم موجودگی ہے، یعنی جہاں روشنی نہیں ہوتی وہاں سیاہ رنگ بائی ڈیفالٹ ہی ہوتا ہے۔ کیلیفورنیا میں مسز ایتھی نے 3 جون 1981 میں ایک بچے کو جنم دیا۔ بچہ بڑا عجیب و غریب تھا، اس کے جسم پر عجیب و غریب نشانات تھے۔ ڈاکٹر نے ریسرچ کی تو پتہ چلا کہ حمل کے دوران عورت نے کالے کپڑے بہت زیادہ پہنے تھے۔ اگست 1984 میں ایک ریسرچ کنڈکٹ کی گئی جس میں پتہ چلا کہ 78% عورتوں کو چیسٹ پین کی شکایت تھی جو چرچ میں کالے کپڑے پہنتی تھیں، جس کی وجہ سے یہ بیماری ہوئی۔ میرا مقصد آپ کو ڈرانا نہیں ہے، صرف آپ لوگوں کو تعلیم دینا ہے، عمل کرنا یا نہ کرنا آپ لوگوں کے ہاتھ میں ہے۔ بات چلی تھی خانہ کعبہ سے تو ایک اور اس پر کانسیپٹ بتانا پڑا۔ اپنا خیال رکھیں، آباد رہیں۔ شکریہ۔ یا علی مدد۔